اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں جو شاعروں کے لطیفے ہیں اس میں مصنف نے شعراء کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور بتایا ہے کہ شعراء جو ہیں وہ کس قدر حساس لوگ ہوتے ہیں اور ان کی قوت مشاہدہ یعنی غور و فکر کرنے کی قوت اور حس مزاح جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں وہ جس کسی مجلس میں جاتے ہیں یا محفل میں جاتے ہیں اپنے اشعار کی بدولت اس محفل یا مجلس کو پر رونق بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم جب چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لطیفہ نمبر 1 ہے، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار کہتے ہیں جھگڑا، یعنی دو لوگ تھے لکھنؤ میں اور دونوں میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ ہائی لائٹ کریں خواجہ باسط کو، اور میر اور مرزا کے کلام پہ جو فرسٹ ہم نے پڑھا اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید کہتے ہیں دینی شاگرد کو، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں، یعنی آپ بتائیں دونوں کے بارے میں کہ دونوں کا کلام کس طرح کا ہے۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ سے مراد ہے یعنی غمگین قسم کا کلام ہے، ٹھیک ہے، میر صاحب کا، اور مرزا کا کلام واہ ہے یعنی شاباشی والا کلام ہے۔ اب جو ہے وہ حرف تاسف ہے، یعنی افسوس کے اظہار والا لفظ ہے، اور واہ جو ہے وہ حرف تحسین ہے یعنی شاباشی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، مثال میں میر صاحب کا ایک شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، یعنی میر کے سرہانے ان کے پاس آہستہ بولو، ابھی ٹک کہتے ہیں ذرا، یعنی ابھی روتے روتے سو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، بالی کہتے ہیں سرہانے، سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، بہت زیادہ شور جب ہوا، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، خدام خادم کی جگہ جمع یعنی ملازم۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، حمایتی، یعنی وہ مرزا کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ داد خواہی کہتے ہیں یعنی تعریف چاہنا، ددا یعنی جو ملازمہ بچوں کی جو پرورش کرتی ہے، ددا جو ہے وہ آیا کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب کے خیال میں یہ شعر جو تھا یہ میر صاحب کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا، یعنی ان کے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شعر ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ شعر میر کی آیا جو تھی ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا، یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ لوگوں میر کے سرہانے شور نہ کرو بلکہ آہستہ بولو کیونکہ وہ ابھی روتے روتے سو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو مرزا نے مزاحیہ انداز میں پیش کیا تاکہ لوگ مسکرائیں۔ لطیفہ نمبر 2 ہے، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، مشاعرے شعر و شاعری کی محفل، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی عمر 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، ہائی لائٹ کریں شریف زادے کی عمر 12-13 برس، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا، مطلع یعنی پہلا شعر جو ہوتا ہے غزل کا، ٹھیک ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پھپھولے یعنی چھالے، ٹھیک ہے۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، یعنی گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، مطلب جو کلام کی خوبصورتی تھی، کلام کی پختگی جو تھی اس پر سودا بھی چونک پڑے، حیران ہوئے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ اس لطیفے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچہ جو تھا جو پڑھ رہا تھا یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں
بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ لڑکا شعر پڑھ رہا تھا تو سودا سن رہے تھے، اچانک اس کے شعر کو سن پر اس شعر میں جو اس کا جو کلام کی پختگی نظر آ رہی تھی، چھوٹے سے بچے کا اتنا بہترین کلام تھا، اس کو سن کر وہ چونک پڑے. ٹھیک ہے، تو اس شعر نے ایسا محسوس ہوا جیسے مشاعرے میں ہلچل سی مچا دیے، اور لوگ بار بار اس کے شعر کی فرمائش کر رہے تھے. تو مرزا نے پوچھا یہ کس نے شعر پڑھا؟ لوگوں نے بتایا. تو مرزا نے کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. تو اور کچھ ہی عرصے میں وہ لڑکا جو تھا وہ جل کر مر گیا. یعنی مرزا صاحب کا کہا سچ ثابت ہو گیا. یعنی بعض اوقات انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو ہے، کوئی بات جو ہے وہ سچ ثابت ہو جاتی ہے. یہ دراصل کیفیت کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے. نہ جانے اس وقت سودا کس کیفیت میں تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو بات کہی وہ سچ ثابت ہو گئی، یعنی ان کی بات جو ہے وہ پوری ہو گئی. لطیفہ نمبر 3 ہے. ایک دن انشاءاللہ خان، شاعر کا نام ہے انشاءاللہ خان، جرت کی ملاقات کو آئے. جرت بھی ایک شاعر ہے. ٹھیک ہے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کس فکر میں بیٹھے ہو؟ فکر خیال. جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. مصرع کہتے ہیں شعر کا آدھا حصہ، یعنی ایک حصہ جو خیال میں آیا. چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے، یعنی پورا مکمل شعر ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے. سید انشا نے بہت اصرار کیا. آخر جرت نے پڑھ دیا. اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی. سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. اس زلف کہتے ہیں گیسو کو، بال یعنی لٹ. ٹھیک ہے، پھبتی یعنی مثال یا تشبیہ. شب دیجور کہتے ہیں اندھیری رات، اور سوجھی یعنی سوجھنا، دکھائی دینا یا خیال میں آنا. ٹھیک ہے، تو سید انشا جو تھے وہ ان کے اچھے دوست بھی تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہم زمانہ لوگ ہوتے ہیں، ہم زمانے کے ہم عصر شعراء ہوتے ہیں، وہ آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان دونوں شعراء میں یہ تھا کہ یہ ایک دوسرے کے مصروں پر مصرع لگا کر شعر چھین لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے ہاں ایسا تکلف جاری رہتا تھا. تو کیا کیا کہ فوراً سید انشا نے دوسرا مصرع لگایا. کیونکہ جرت نابینا تھے تو انہوں نے فوراً مزاحیہ فقرہ لگا دیا، کہ مزاحیہ مصرع لگا دیا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. لکڑی کو ہائی لائٹ کر لیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کی اس جو انہوں نے شعر پہ مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع لگا کے ان سے شعر چھین لیا، اس پر ہنس پڑے. دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے یعنی ڈھونڈتے پھرے. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے. ہماری ڈائری فی الحال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ آبجیکٹیو سارا یاد کرنا ہے، پلس بک ریڈنگ دوبارہ سے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 20 اور 21 کی، اور ساتھ میں آپ لوگوں نے کہانی یاد کرنی ہے، جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے، اور چیپٹر میں جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینی ہے آن کال. میں ہر ٹائم اویلیبل ہوں، کسی بھی وقت آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. اوکے، تھینک یو.